والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله تعالى عنه: اللهم اجعله هاديا مهديا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، رجب المرجب کا ماہ مکرم جاری ہے، اور اس ماہ مکرم میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں. جیسا کہ رجب کی 22 تاریخ کو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، جو میرے پیغمبر کے برادر نسبتی ہیں اور صحابی ہیں. اور اسی رجب کی آخری تاریخوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا. تو آج انشاءاللہ اسی مناسبت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر چند معروضات گوش گزار ہوں گی، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عرض کیا جائے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی بھی ہیں، برادر نسبتی بھی ہیں، اور کاتبین وحی میں سے ہیں کہ جب قرآن اترتا تھا وحی نازل ہوتی تھی اور انہیں صحابہ لکھا کرتے تھے اور آپ انہیں لکھوایا کرتے تھے، جن کی فضیلت اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ قرآن پاکیزہ لوگوں کے پاس ہے، بے ایدی سفرہ کرام بررہ، نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید لکھنے کا اعزاز اسی کو مل سکتا ہے جس پر آپ نے اعتماد کیا ہو، اور ان میں
ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صحابی کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے بشارت ہے۔ ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ کی مجلس کو اٹینڈ کیا، اس کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ اور فرمایا وَلِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِی، اور اس آدمی کے لیے بھی بشارت ہے کہ جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنا، آپ کی مجلس اٹینڈ کرنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے، اور اس صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے اور اس کی مجلس کو اٹینڈ کرنے والے کو تابعی کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے بھی بشارت سنائی۔ اور صحابی کا مقام اور مرتبہ اس سے لگایا جا سکتا ہے اندازہ اس کا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ تم عمر ابن عبدالعزیز کی بات کرتے ہو، ہزاروں عمر ابن عبدالعزیز مل جائیں، وہ اس گرد و غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ حضرت امیر معاویہ جس سواری پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر امارت گئے اور جا کر انہوں نے جہاد کیا، اس سواری کے ناک کے نتنوں میں جو گرد و غبار لگی ہوئی ہے، ہزاروں عمر ابن عبدالعزیز اس گرد و غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور وجہ کیا بتائی کہ عمر ابن عبدالعزیز نے تو رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور امیر معاویہ کی وہ سواری جس پر سوار ہو کر جہاد کیا، اس کے ناک کے نتنے میں جو گرد و غبار لگی تھی، اس گرد و غبار کو تو وہ ہوا مس کر کے گئی ہے جو میرے آقا کے جسد مبارک کو لگ کر آئی تھی۔ اس لیے اس کا مقابلہ نہیں۔ تو امیر معاویہ تو بڑی چیز ہے، وہ تو صحابی ہے۔ ایک بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے، آج کل کے زمانے میں لوگ حضرات صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ تاریخ کیا بیچتی ہے؟ تاریخ تو ہر کچے اور پکے مواد کا نام ہے تاریخ۔ صحابہ کو کبھی تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ صحابہ اور اہل بیت کو دیکھتے ہو، قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ وہ تو قرآنی شخصیات ہیں، وہ حدیث کی شخصیات ہیں۔ اور بہت بڑے ایک عالم گزرے، مولانا نور الحسن شاہ بخاری رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے ہم بھی اعمال کرتے ہیں، صحابہ بھی اعمال کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے فیصلہ ہوگا۔ اس کے اعمال اچھے ہیں، زیادہ ہیں، اس کے اعمال ٹھیک ہیں، جنت میں جائے، اس کے برے اعمال زیادہ ہیں، جہنم میں جائے۔ لیکن صحابہ کے لیے اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا، صحابہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی، رفاقت اور وفا کو دیکھا جائے گا کہ یہ صحابی وہ ہے جس نے نبی کا ساتھ دیا، نبی کا ساتھی رہا، دوست رہا، لہذا اس رفاقت کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ ان کے اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفا کو دیکھا جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہ دیکھو۔ آج تو یہی وجہ ہے لوگ گستاخیاں کرنے لگ گئے تاریخ کی بنیاد پر۔ تاریخ تو ہر ایک مخالف بھی لکھ دیتا ہے، اور اس نے بہت کچھ لکھ دینا ہے، جب لکھے گا تو اگلا کہے گا جی یہ آیا ہے تاریخ میں۔ بھائی تاریخ میں نہیں، صحابہ کو پرکھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں پرکھو۔ کیوں؟ صحابہ وہ ہیں، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا ہے، واختار علی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ اور اللہ اپنے نبی کے لیے جن یاروں کو چنتا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ تو انہی میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے آقا سن 6 ہجری میں جب عمرہ کرنے آئے، حدیبیہ سے واپس کر دیا،
سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تو اس وقت بیت اللہ کا طواف کیا، صحابہ موجود تھے، صفا مروہ کی سعی کی موجود تھے۔ اب فارغ ہوئے، بالوں کو کٹوانا تھا، زلفوں کو ترشوانا تھا، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا معاویہ کہاں ہے؟ معاویہ کو بلاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، فرمایا آؤ میرے بالوں کو تم کاٹو۔ حضرت امیر معاویہ نے میرے آقا کے بالوں کو کاٹا، آپ کی مونچھوں کو صاف کیا، آپ کے ناخنوں کو کاٹا، اور ان بالوں اور ناخنوں کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھ دیا، اور پھر ایک کرتا میرے آقا نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو وصیت کی، فرمایا جب مجھے کفن پہناؤ تو میرے سینے پر میرے نبی کا وہ کرتا رکھ دینا جو میرے آقا نے مجھے دیا تھا، اور آقا کے مبارک بال اور مبارک ناخنوں کو میری آنکھوں پر لگا دینا، تاکہ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھوں۔ یہ وہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ نے اتنا نوازا۔ اور پھر صرف یہی نہیں، اسی پر اکتفا نہیں، محبت کی علامت دیکھے۔ حضرت ام حبیبہ ام المومنین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، بہن بھائی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، میرے آقا کا گزر ہوا، دیکھا ام حبیبہ معاویہ سے کتنا پیار کرتی ہو۔ آقا ایک بہن کو بھائی سے کتنا پیار ہوتا ہے، آپ ہی اندازہ لگا دیجئے، میں اس سے زیادہ بڑھ کر پیار کرتی ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ام حبیبہ میں معاویہ سے اس سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، جو پیار تو کر رہی ہے معاویہ سے، میں اس سے بڑھ کر معاویہ سے پیار کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ میرے آقا نے ان کے لیے کیا دعائیں دی۔ ایک دعا یہ فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ میرے معاویہ کو ہدایت پر لگا دے، ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنا، مہدین، اور اس کو یہ عزت عطا کر دے، اس کی وجہ سے اور لوگ بھی ہدایت پر آ جائیں، یہ دوسروں کو بھی ہدایت کے راستے پر چلانے والا بن جائے، یہ فرمایا۔ ایک اور دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے دے۔ اور ایک روایت میں فرمایا اللہم املا صدرہ بالعلم، اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ اور یہ دعا میرے آقا کی ایسی پھر سچی ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک عیسائی نے خط لکھا، کچھ سوالات کیے کہ میرے سوالات کا جواب دو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور وہ خط پڑھا گیا تو سوالات کے جواب دینے تھے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ چیز جو زمین کی جنس میں سے نہیں ہے لیکن وہ زمین پر موجود ہے، وہ زمین میں سے نہیں ہے، زمین پہ موجود ہے، کیا ہے وہ چیز جو آسمانوں سے آئی ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لکھو وہ حجر اسود ہے، وہ زمین کی جنس میں سے نہیں ہے، اس زمین سے نہیں نکلا، اللہ رب العزت نے جنت سے بھیجا ہے، اور وہ جنت سے بھیجا ہے، اور وہ پتھر ہے جس کو بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر لایا گیا اور بیت اللہ میں نصب کر دیا گیا، اور قیامت تک یہاں ہی رہے گا، اور پھر آخر میں پھر اس کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ وہ حجر اسود ہے جو زمین کی جنس میں سے نہیں ہے اور یہاں موجود ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ وہ پانی بتاؤ جو نہ آسمان سے ٹپکا ہے نہ زمین سے نکلا ہے لیکن سارے پانیوں سے افضل ہے، وہ کون سا پانی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لکھو بھائی، فرمایا کہ وہ غزوہ خندق کے موقع پر
صحابہ کرام کے پاس سے کھانا پینا سارا ختم ہو گیا، کچھ نہیں تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، نہ پینے کے لیے پانی نہ وضو کے لیے پانی۔ فرمایا پتہ کرو کسی کے پاس کچھ بچا ہوا ہے۔ پتہ کیا تو ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ فرمایا لے آؤ۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اس پیالے میں رکھا اور آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ فرمایا یہ وہ پانی ہے، نہ آسمان سے ٹپکا نہ زمین سے نکلا ہے، یہ میرے محبوب کی مبارک انگلیوں سے نکلا۔ افضل کیا ہے؟ سب سے افضل، یہاں تک کہ زمزم سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ زمزم کا پانی زمین سے نکلا ہے، اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے زمین سے نکلا ہے، اور میرے آقا کا انگلیوں سے پانی نکلا ہے، تو میرے آقا کے جسد سے جو پانی نکلا وہ زمزم سے بھی افضل ہے۔ یہ جواب لکھا۔ ایک تیسرا سوال تھا، کہا وہ 5 چیزیں بتاؤ، نہ ماں کے شکم سے پیدا ہوئی نہ باپ کا نطفہ ہے، ماں کے شکم سے نہیں پیدا ہوئی اور باپ کا بھی نطفہ نہیں، نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے، لیکن وہ زمین پر چلی ہے پھری ہیں، وہ بتاؤ کون سی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لکھو، پہلی چیز آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے اور زمین پر رہے۔ دوسری چیز فرمایا حضرت حوا، اس کا نہ باپ ہے نہ ماں سے بھی نہیں پیدا ہوئی، حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی آدم کا جز ہے، آدم کا جز ہے، ان کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اسی لیے مثال دی ہے، فرمایا عورت پسلی سے پیدا ہوئی، اور پسلی میں بھی سب سے اوپر ٹیڑھی پسلی سے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر تم پسلی کو سیدھا کرنا چاہو، پسلی کبھی سیدھی نہیں ہوتی ہے، وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، اس طرح ٹیڑھی رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا یہ عورت یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر اس کو سیدھی کرنی چاہو گے کبھی نہیں کر سکتے ہو، اسی طرح ٹیڑھے پن کے ساتھ گزارا کرتے رہو، ایسے ہی گزارا کرو، بالکل کو سیدھی ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے، ناممکن، ٹوٹ جائے گی، مانا کیا طلاق لے لے گی، لیکن وہ ساری آپ کی بات نہیں مانے گی، گزارا اسی طرح کرنا پڑتا ہے۔ تو دوسری جو چیز وہ حضرت حوا ہے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے اور زمین پر چلی پھری۔ تیسری چیز کون سی ہے؟ فرما لکھو تیسری چیز وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، نہ ماں نہ باپ، زمین پر رکھا سانپ بن گیا، زمین پہ چلتا رہا، لہٰذا اس کی نہ ماں نہ باپ ہے اور زمین پر یہ چلا ہے، لہٰذا یہ لکھو۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا لکھو چوتھی چیز لکھو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، کہ قوم نے کہا تھا صالح آپ کو نبی جب مانیں گے جب اس پہاڑی میں سے گابن اونٹنی نکل آئے، اور پھر انہوں نے دعا کی، وہ پہاڑی پھٹی، اس میں سے گابن اونٹنی نکلی، وہ اونٹنی نہ اس کی ماں نہ اس کا باپ ہے، وہ سارا کچھ کھا پی جاتی تھی ایک دن، پھر اس کو وہ لمبا واقعہ ہے، کھونچے کٹوا دی، قتل کروا دیا، پھر اس قوم پر عذاب آیا، فرمایا یہ ہے زمین پہ چلی ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ پانچویں چیز کون سی ہے؟ کہا پانچویں چیز کی بات کرتے ہو تو وہ دمبا ہے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا، لیٹا دیا، چھری گلے پہ چلانے لگے، آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھولی تو آگے دمبا تھا، اسماعیل بچ گیا، دمبا ذبح ہو گیا، یہ زمین پہ آئی، نہ اس کا باپ نہ اس کی ماں ہے، یہ 5 چیزیں۔ کہاں یہ بات، اور یہ کیا تھا؟ میرے آقا کی دعا کا صدقہ تھا، اللہم علمہ الکتاب، اللہ ان کو کتاب کا علم دے، اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے، ایسا علم سے بھر دیا کہ کیا کہنا۔ اور بعضوں نے لکھا ایک اور بھی سوال تھا کہ وہ جگہ بتاؤ زمین کی، وہ حصہ بتاؤ کہ جہاں ایک ہی مرتبہ سورج لگا ہے، سورج طلوع ہوا، سورج کی روشنی گئی ہے، نہ پہلے گئی نہ بعد میں جائے گی کبھی، وہ کون سی جگہ ہے؟ تو فرمایا لکھو کہ وہ بحر کلثم ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جانے لگے، پیچھے فرعون آ گیا،
اللہ نے اس کو روک دیا پانی کو، دیواریں بن گئی، پانی کی دیواریں بن گئی، درمیان میں جگہ خشک ہوگی، اس پہ سورج بھی طلوع ہو گیا، اور فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نہ پہلے سورج لگا ہے نہ بعد میں لگے گا۔ یہ میرے آقا کی دعا تھی، اللہم علمہ الکتاب۔ اور ایک اور دعا دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اے اللہ اس کو زمین کی بادشاہت عطا کر دے، خلافت عطا کر دے۔ اور پھر اللہ نے ایسی خلافت دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، لیکن امیر معاویہ کا زمانہ آیا 64,65,000 میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے، آدھی دنیا سے زائد حصے پر۔ کیسر و کسرا ختم ہو گئے، سب کچھ ختم، یہاں تک کہ امیر معاویہ کے زمانے میں یہ اسلام کا پرچم یہ برے صغیر پاک و ان میں بھی لہرایا گیا، اور ہر طرف اسلام کا بول بولا ہوا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ ایک اور دعا دی، اور وہ دعا کیا تھی؟ دعا جو میرے آقا نے دی، اور فرمایا احلمہم معاویہ۔ ہم خطبہ پڑھتے ہیں نا کہ آقا نے کیا فرمایا؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر، ابو بکر سب سے رحم دل ہیں، اشدہم فی امر اللہ عمر، سب سے سخت عمر ہیں، اصدقہم حیاء عثمان، بہت حیادار عثمان ہیں، اقضاہم علی، سب سے زیادہ فیصلے کرنے والا علی ہے، اور احلمہم معاویہ، سب سے زیادہ بردبار وقار والا وہ امیر معاویہ ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے۔ اور یہ کس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا؟ حضرت امیر معاویہ کی عمر 24 سال ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا کی خدمت میں خادم بن کر، غسان کا بادشاہ شہزادہ آ گیا، آپ کی خدمت میں پہنچا، میں نے تورات، زبور، انجیل میں آپ کے فضائل سنے، بڑا تذکرہ آپ کا ہوا، تو میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا تھا، دیکھا، کہا میں نے آپ کے لیے کوئی تحفہ لایا ہے، اگر آپ قبول کریں تو میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں تیرا تحفہ قبول کر لوں گا۔ کہا وہ میرے پاس یہاں موجود نہیں ہے، وہ ایک فاصلے پر ہے، آپ کسی کو بھیجیں میرے ساتھ، وہ وہاں سے لے آئے۔ حضرت امیر معاویہ بیٹھے تھے، فرمایا جاؤ لے آؤ۔ حضرت امیر معاویہ اٹھے، جوتے دوسری طرف تھے اور وہ دوسری سائیڈ پر جانے لگا، یہ جوتوں والی سائیڈ نہیں گئے، اس کے پیچھے چلے، مسجد سے نکلے، سواری پہ وہ شہزادہ سوار ہوا تو امیر معاویہ ننگے پاؤں چلنے لگا، ریتلی زمین، سخت گرمی، فرمایا مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو سواری پر۔ وہ شہزادہ کہتا ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی سردار کا بیٹا ہے، ابو سفیان سب سے بڑا سردار تھا، اس کا بیٹا ہے یہ نہیں۔ وہ کہنے لگا تو کمی ہے، میں شہزادہ ہوں، میں کمی کو اپنے ساتھ سواری پہ نہیں بیٹھا سکتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو نہیں غصہ آیا کہ اچھا مجھے کمی کہا میں نہیں جاتا ہوں، لیکن آقا نے فرمایا ہوا تھا گے، کہا پھر ایسا کرو اپنی جوتی مجھے دے دو میں پہن لوں۔ کہا نہیں، شہزادے کی جوتی کوئی کمی نہیں پہن سکتا ہے، وہ سواری پر سوار چل رہا ہے۔ امیر معاویہ ننگے پاؤں ساتھ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، صحراؤں کو عبور کیا، 6 میل کے فاصلے پر حضرت امیر معاویہ ساتھ دوڑتے ہوئے گئے۔ اس نے تحفہ دیا، لے کر آئے، ننگے پاؤں آئے، مسجد نبوی میں میرے آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ فرمایا معاویہ کیسے لے کر آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے مجھے یہ کہا۔ معاویہ واپس آ جاتا، کیوں گیا ساتھ؟ اللہ کے حبیب آپ نے جب بھیجا تھا، پاؤں جلنا کیا ہے، میرا جسم بھی جل جاتا، میں پھر بھی کبھی واپس نہ ہوتا، آپ کا حکم مانتا۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا احلمہم معاویہ، میری امت کا بردبار وقار والا آدمی امیر معاویہ ہے، یہ اس وقت ارشاد فرمایا۔ اور آگے کیا ہوا پھر 35 سال کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی اور یہ وہاں خلافت پر متمکن ہوئے، اپنی فوجیں غسان کی طرف بھیجی، غسان کو فتح کیا اور 6000 قیدیوں کو لایا، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے،
جب لائن میں آئے ان میں سب سے آگے وہی غسانی شہزادہ تھا جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں جکڑے ہوئے ہیں، سب سے آگے۔ حضرت امیر معاویہ پہچان گئے، فرمایا بھائی اس کی رسیاں کھول دو۔ رسیاں کھولی، فرمایا اس کو لے جاؤ اور مہمان خانے میں رکھ دو اور اس کی خوب خاطر تواضع کرو۔ آج کا زمانہ نہیں، آج کا ہوتا تو کہتے اچھا تو وہی تھا، چلو پھر اس کو۔ فرمایا نہیں، اس کی خاطر تواضع کرو، مہمان نوازی کرو۔ 1 مہینے تک وہ غسانی شہزادہ مہمان بنا رہا، کھانا کھلایا جاتا، اکرام کیا جاتا۔ 1 مہینے کے بعد فرمایا ایسا کرو کہ ان کو واپس کرو اور 10,000 درہم اس کو ساتھ ہدیے میں دے دو۔ جب اس غسانی شہزادے کو 10,000 درہم بھی دیے تو غسانی شہزادے نے ایسے دیکھا اور کسی سے وہ نہیں پہچان سکا تھا۔ کسی پوچھا یہ کون ہے، یہ آدمی کون ہے؟ کہا یہ امیر معاویہ ہے، خلیفہ وقت ہے، ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ جب یہ کہا تو پہچان کہ اچھا یہ وہی ہے۔ فوراً کہنے لگا آپ وہی ہیں جو میرے ساتھ گئے تھے؟ فرمایا میں وہی ہوں، مجھے معاف کر دو میں نے جو کچھ کیا۔ فرمایا تیرا مذہب تجھے جو کہتا تھا تو نے اس کے مطابق میرے ساتھ معاملہ کیا، میرا مذہب جو مجھے ہدایت کرتا ہے میں نے اس کے ساتھ تجھے کیا ہے معاملہ۔ اور یاد رکھنا تو یہ نہ سمجھنا میں نے تجھے پہچانا نہیں تھا، میں نے پہلے دن تجھے پہچان لیا تھا، لیکن میرا مذہب مجھے کہتا تھا تیرے ساتھ میرا بیہیویئر اس طرح کا ہونا چاہیے، اور تیری وجہ سے میں 6,000 قیدیوں کو آج رہا بھی کر رہا ہوں، یہ تیری وجہ سے کر رہا ہوں۔ مجھے وہ سارا منظر یاد ہے۔ جب یہ کہا تو وہ مڑ کر قدموں میں پڑ گیا، کہا خدا کا واسطہ مجھے پتا نہیں تھا، جو مذہب اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے، آج کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ وہ غسانی شہزادہ کلمہ پڑھ کر ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کون ہیں؟ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آئے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، میرے آقا نے دیکھ کر فرمایا آنے دو، یہ میرا صالح نواسہ ہے اور یہ 2 گروہوں میں صلح کروائے گا، آپ نے فرمایا۔ اور حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب نے میرے نانا کی بات کو پورا کیا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا اختلاف ہوا، حضرت حسن 6 ماہ تک خلیفہ رہے، اور 6 ماہ کے بعد حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اور حضرت امیر معاویہ نے بھی سفید کاغذ دستخط کر کے بھیج دیا، یہ لو جو آپ لکھنا چاہتے ہو لکھ لو، جو شرائط بتانا چاہتے ہو بتا رہو۔ حضرت امیر معاویہ نے جو شرائط، حضرت حسن نے جو شرائط بتائی، حضرت امیر معاویہ نے اس میں کچھ بھی رد و بدل نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ تھے۔ لیکن آج میرے اور آپ کے معاشرے کے میڈیا کے افراد امیر معاویہ، ہاں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہوا اختلاف، وہ اختلاف اسلام اور کفر کا نہیں تھا، وہ اختلاف ہوا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو بدلہ لیا جائے، حضرت عثمان کا ان کے قاتلوں سے۔ حضرت علی فرما رہے تھے ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم بدلہ لیں ان سے۔ اب ہوتا ہے ٹکراؤ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، لیکن اس کو لے کر ایک کو کافر اور دوسرے کو مسلمان کہنا، اور ایک کو فلاں اور دوسرے کو فلاں کہنا، یہ غلط ہے۔ ہاں اس میں ہمارا ایمان ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ 1000 امیر معاویہ مل جائیں وہ علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کی شان اپنی ہے، حضرت علی اعلیٰ اور عرفہ ہیں، لیکن صحابی ہونے میں حضرت علی بھی صحابی ہے، صحابی ہونے میں امیر معاویہ بھی صحابی ہے، اور میرے رب نے جن کے لیے فرما دیا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ جن سے راضی ہو جائے پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس پر انگلیاں اٹھائیں کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے؟ میں اور آپ ان کے اعمال پر باتیں نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے کیا، میرا اور آپ کا فیصلہ قیامت کے دن اعمال کی وجہ سے ہوگا، اور پیغمبر کے صحابہ کا فیصلہ اعمال پر نہیں ہوگا، ان کے اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کی تو پیغمبر سے وفا اور رفاقت کو دیکھا جائے گا، صحابیت کو دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابی بہت عظمت والے، شان والے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ کیا جائے
کہ ایک صحابی کی وجہ سے دوسرے کی تنقیص کی جائے، نہیں، میں تو یہ عرض کروں گا صحابہ اور اہل بیت ہمارے ایمان کا دونوں حصہ اور اساس اور بنیاد ہیں۔ دو آنکھیں ہیں، صحابہ ایک آنکھ، اہل بیت دوسری آنکھ، اور میرے نبی نے دونوں کی شان بتاتے ہوئے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور اہل بیت کے بارے میں فرما دیا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو سوار ہو گیا بچ گیا کامیاب ہو گیا، جو نہیں سوار ہوا غرق ہو گیا تباہ ہو گیا۔ لہذا کیا مطلب؟ حضرات محدثین نے لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے بغیر آدمی نہیں جی سکتا ہے، اور فرمایا کہ آپ دیکھیں صحابہ کو ستارے کہا، اہل بیت کو کشتی نوح قرار دیا۔ کشتی تو پانی میں چلتی ہے، یا پانی کہاں؟ کہا ہاں ایسا ہی ہے کہ صحابہ ستارے ہیں، جب بھی کہیں مشکل میں پڑ جاؤ راستہ تلاش کرنا ہے، جہاں بجلیاں نہیں ہیں پہلے لوگ ستاروں سے راستے تلاش کیا کرتے تھے، سمندروں میں راستے ستاروں سے ملا کرتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھو، چلو رہنمائی ہو جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں ہے کافی، جب تم گناہوں میں، ظلمت میں، تاریکیوں کے اندھیروں اور جکھڑوں میں، جب ان طوفانوں میں پھنس جاؤ گے، پھر وہاں پر تم اہل بیت کی زندگی کو دیکھو، ان کی محبت کو دل میں رکھو، اللہ تمہیں ان بھنوروں سے نکال دیں گے۔ تو صحابہ اور اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ صرف صحابہ کے اہل بیت کو برا بھلا کہ میرے نزدیک وہ مومن نہیں ہے، صرف اہل بیت کو بہترین کے اور صحابہ کو برا بھلا کہ وہ نہیں ہے مومن۔ مومن وہ ہے جس کے دل کا نور اور جس کے دل کا سرور صحابہ اور اہل بیت دونوں ہیں، پھر وہ اصل ایمان والا ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔